ابلیس کا مقابلہ کرنا۔ ہمیں ابلیس کے تمام ہتھ کنڈوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، لیکن خاص طور پر فخر کرنے کی آزمائش سے۔ میں مشل ہوں۔ جیسا کہ پطرس اس خط کا اختتام کرتا ہے، وہ ہمیں فخر کا بڑا ذریعہ، گناہ کا بڑا ذریعہ بیان کرنا چاہتا ہے، اور ویسے ابلیس کے اس بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، کیونکہ اسی لیے اسے آسمان کی بادشاہی سے نکال دیا گیا تھا، کیونکہ وہ حق تعالیٰ کی مانند بننا چاہتا تھا، اور اس کے بعد سے اس کی یہی کوشش رہی ہے کہ ہر ایک کو بھی وہی گناہ کرنے پر مجبور کیا جائے جیسا کہ اس نے خود کیا تھا۔ پس پطرس کی عاجز رہنے کی نصیحتوں میں یہ تسلسل ہے۔ اس نے یہ کہا، پہلے پطرس اس کے 5 باب 6 اور 7 آیت میں، پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ ہمیں عاجزی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ وہ اس بات پر زور دے رہا ہے جیسا کہ اس نے خط کے پچھلے حصہ میں کیا تھا، لیکن اب وہ ہمیں ماخذ بتا رہا ہے، ہمیں کس کے خلاف محتاط رہنا چاہیے، اور یہ ایک بری شخصیت ہے جسے ابلیس کہتے ہیں، اور اس کی تمام ابلیسی قوتیں۔ اور وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے جیسا کہ وہ لکھ رہا ہے، میں کہتا ہوں ہم، وہ رومی سلطنت میں ان ایمانداروں کو لکھ رہا ہے، لیکن یہ ابلیس کی مزاحمت کرنے کے لیے ہم پر لاگو ہوتا ہے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ ویسے وہ بھی کبھی کبھی چھپ کر روشنی کا فرشتہ بن کر بھی آتا ہے، اور یہ ایک وجہ ہے کہ ہمیں واقعی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک گرجتا ہوا شیر جس کا پتہ لگانا تھوڑا آسان ہے، لیکن پھر بھی ایک انتباہ ہے۔ وہ کہتا ہے، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، جسے بھی وہ کھا سکتا ہے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں، اور وہاں یقیناً پطرس کہہ رہا ہے تمہارے جیسے اور لوگ بھی ہیں، اور وہ یقیناً محل وقوع اور جغرافیہ کے بارے میں اپنے بہت ہی محدود علم میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ رومی دنیا کے دوسرے حصوں میں کیا ہو رہا ہے، لیکن پطرس چاہتا ہے کہ وہ جان لیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ رومی سلطنت میں ہر جگہ مسیحیوں کو ابلیس کی طرف سے اس قسم کے ظلم و ستم اور حملوں کا سامنا تھا۔ اب پھر مجھے لگتا ہے کہ پطرس اپنے تجربے سے بات کر رہا ہے۔ در حقیقت اگر آپ واپس جائیں اور پہلے پطرس میں اس نے جو کچھ سکھایا اس پر نظر ڈالیں تو آپ سوان ہی مضمرات دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں آپ واقعی سب سے بڑے سبق کا ایک اہم حوالہ دیکھتے ہیں جو اسے عاجزی کے حوالے سے سیکھنا تھا۔ غور کریں اس نے کیا کہا، اور یہاں میں آپ کو اس بات کی طرف واپس لے جا رہی ہوں جو یسوع مسیح نے لوکا 22 باب میں پطرس سے کہی تھی، اور یہ اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں، شمعون شمعون، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے کہ اس نے کہا شمعون شمعون، شمعون شمعون، دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ اور وہاں میں سوچتی ہوں کہ جب وہ لوکا لفظ بھائیوں کا استعمال کر رہا ہے تو وہ دوسرے رسولوں کی بات کر رہا ہے، کیونکہ یسوع مسیح اسے رسولوں کا رہنما بننے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اب شمعون نام کی انفرادیت یہ ہے، اس کا اصل نام شمعون تھا، اور یہ ہمیں وہاں واپس لے جاتا ہے جب پطرس پہلی بار یسوع مسیح سے ملا تھا۔ وہ یروشلیم سے بالکل باہر یسوع مسیح سے ملا، اور اس کا بھائی اندریاس یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پیچھے ہو لیا تھا، اور یوحنا پہلے باب میں لکھا ہے، ان دونوں میں سے جو یوحنا کی بات سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا۔ اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمعون سے، یہ پطرس تھا، اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمعون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خرسطس یعنی مسیح مل گیا۔ اب ایک مکمل پس منظر ہے کہ پطرس یروشلیم میں کیوں تھا، کیونکہ وہ گلیل سے تھا، وہ شمال میں 100 میل دور تھے، اور اندریاس نے بظاہر یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پیچھے چلنے کے لیے ماہی گیری کے کاروبار سے غیر حاضری کی چھٹی لے لی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ پطرس اس کے بارے میں فکر مند تھا اور شاید یروشلیم گیا تھا تاکہ اس پر غور کرے اور یہ دیکھے کہ اس کا بھائی اندریاس کس قسم کے فرقے میں شامل ہو گیا ہے۔ اور جب پطرس یروشلیم پہنچا تو اندریاس سے کہا، پطرس چلو، میں تمہیں کسی سے ملانا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے
کہ یہ مسیح ہے۔ وہ اسے یسوع کے پاس لایا۔ یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے۔ وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا، لیکن اس نے اسے اس کے نام سے پکارا تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے۔ تو کیفا یعنی پترس کہلائے گا، جس کا کیا مطلب ہے؟ چٹان، پتھر۔ اب شمعون پترس کو ذرا علم نہیں تھا کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، لیکن یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کے فوراً بعد کچھ ہوا، اور یہاں تک کہ جب وہ دوبارہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور ہم اس کا حوالہ پہلے دے چکے ہیں۔ لیکن شمعون اپنی الجھنوں میں، وہ یروشلیم میں تھا اور وہ واقعی خوف زدہ تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد ان پر ظاہر ہوا تھا، لیکن اس نے کہا میں مچھلی پکڑنے جا رہا ہوں۔ چنانچہ وہ گلیل کے واپس چلا گیا، اور اس نے کہا کہ اس کے ساتھ بہت سے دوسرے رسول بھی تھے۔ یعقوب اور یوحنا کے ساتھ کشتی میں باہر تھے، اور فلپس وہاں تھا، اور ظاہر ہے اس کا بھائی اندریاس۔ اور پھر یسوع مسیح نے وہ معجزہ کیا، تمہیں یاد ہے، انہوں نے ساری رات جال ڈالا مگر کچھ نہیں ملا، اور یسوع مسیح، آپ جانتے ہیں کہ اس نے کہا اسے دوسری طرف پھینک دو، اور واہ، انہیں بہت ساری مچھلیاں مل گئی، جیسا کہ تقریباً 2 یا 3 سال پہلے ہوا تھا۔ یسوع مسیح نے پہلے بھی ایک بار ایسا کیا تھا، اور یوحنا نے کہا یہ خداوند ہے، یہ یسوع مسیح ہے، اور پترس چھلانگ لگا کر اوپر آتا ہے اور وہ دوڑتا ہے۔ اور جب انہوں نے وہ مچھلیاں کھا لی جو یسوع مسیح نے تیار کر رکھی تھیں، یسوع نے شمعون پترس سے کہا، اے شمعون، یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، اگر سب تجھے چھوڑ دیں تو بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کے اصل نام شمعون، یوحنا کے بیٹے پر کیوں واپس آیا؟ اس کے جوہر میں وہ کہہ رہا ہے میری چٹان کو کیا ہوا؟ اسی لیے جب وہ لفظ شمعون شمعون استعمال کرتا ہے تو یہ واقعی اہم ہے۔ دوسری بار پترس نے کہا، خداوند تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اور یسوع مسیح نے کہا، اے شمعون، یوحنا کے بیٹے، کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے تیسری بار اس سے کہا، اے شمعون، یوحنا کے بیٹے۔ پترس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا، اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے، تو نے مجھے بتایا کہ میں 3 بار تیرا انکار کروں گا، اور میں نے کیا۔ نہیں، اصل میں تجھ سے ان سے زیادہ محبت نہیں کرتا، لیکن میں پھر بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس طرح یہاں ہم عاجزی کا ایک سبق دیکھتے ہیں جسے شمعون پترس کبھی نہیں بھولا، کبھی نہیں بھولا۔ اور پھر وہ کہتا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، کیونکہ ابلیس تمہارے ساتھ وہی کرنا چاہتا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا، اور تمہیں ابلیس کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعقوب نے خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت کی ہے، میں نے اسے ابلیس پر فتح نام دیا ہے، تو وہ زیادہ توفیق بخشتا ہے۔ اسی لیے یہ آیا ہے کہ خدا معجزوں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنی کو توفیق بخشتا ہے۔ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اور وہاں میں نہیں مانتی کہ وہ کہہ رہا ہے ابلیس کے ساتھ جنگ میں نکلو، وہ کہہ رہا ہے خدا کے نزدیک جاؤ، اور ابلیس یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ خدا کے نزدیک جاؤ، خدا کے نزدیک جاؤ، خدا کے نزدیک جاؤ، اور ایسا کرنے سے تم ابلیس کا مقابلہ کر رہے ہو اور تم ابلیس پر غالب آ سکتے ہو۔ پالوس رسول نے یہ بھی بتایا کہ مسیح ہونے کے ناطے ہم ابلیس پر کیسے فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ غور کریں کہ ہم افسیوں کے 6 باب میں کیا پڑھتے ہیں۔ بس سچائی سے اپنی کمر کس کر، وہ یہ خوبصورت استعارہ استعمال کر رہا ہے، اور راست بازی کا بختر لگا کر، راست بازی کا بختر، اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، سپر، واہ یہ بہت اچھا استعارہ ہے، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ خود، نجات کا خود، یہ مسیح میں آپ کی جگہ ہے، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ اور آخر میں استعارہ ختم کرتے ہوئے کہتا ہے دعا، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ ہمیں ابلیس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں ناکامی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ لیکن خدا کے سارے ہتھیار، خدا کے تمام ہتھیار پہن کر ہم ابلیس پر فتح پا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ اطلاق کے لیے ایک حتمی سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اگرچہ مسیحیوں کو مغرور ہونے کی ترغیب دینا ابلیس کی بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے،
لیکن وہ خدا کے لوگوں کو شکست دینے کی اپنی کوشش میں کون سے دوسرے حربے استعمال کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں صرف یوحنا کا حوالہ دینا چاہتی ہوں، جس نے وہ پہلا خط لکھا تھا جب اس نے دنیا کی بات کی، اور یہ خود وضاحتی ہے، ایک ایسی چیز جس کے بارے میں آپ مزید گہرائی سے سوچنا چاہیں گے۔ لیکن اس نے جو کہا وہ یہ ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ تو آئیے اس اصول کو نہ بھولیں جو پطرس کے خط سے آتا ہے۔ ہمیں ابلیس کے تمام ہتھ کنڈوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، لیکن خاص طور پر فخر کرنے کے لالچ سے۔